بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم حضور رحمت عالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرو تو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا کرو، آداب کی رعایت کیا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی جو چیز بارگاہ رسالت مآب میں پیش کی جائے گی اس کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا جائے گا۔ لوگوں نے ان سے عرض کی تو آپ ہمیں سکھا دیں ہم کیسے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، تو انہوں نے فرمایا تم اس طرح کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمت، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ الاولون والآخرون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں وعلاک بھی ہے، لیکن بعد احادیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اسی طرح ہی ہیں جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ تو اپنے درود، اپنی رحمتیں اور اپنی تمام برکتیں تمام رسولوں کے سردار، تمام متقین کے امام، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، جو تیرے عبد خاص اور رسول، تمام خیر اور بھلائیوں کے امام و قائد اور رسول رحمت پر نازل فرما۔ اے اللہ حضور رحمت عالم کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس پر تمام اولین و آخرین لوگ رش کریں گے۔ اے اللہ تو درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پاک پر۔ بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو، جیسا کہ تو نے برکت عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پاک کو۔ بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ لہذا درود شریف کی کما حقہ برکات شوق و محبت اور آداب کی رعایت سے ہی حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ امام شعرانی نے لواقح الانوار القدسیہ میں لکھا ہے، وَيَحْتَاجُ الْمُصَلِّي إِلَىٰ طَهَارَةٍ وَحُضُورٍ مَعَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مُنَاجَاةُ اللَّهِ كَالصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِن لَّمْ تَكُنِ الطَّهَارَةُ لَهَا شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا فَمَنْ خَدِمَهُ عَلَى الصِّدْقِ وَالْمَحَبَّةِ وَالصَّفَاءِ دَانَتْ لَهُ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ وَأَكْرَمَهُ جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرماتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والا رکوع اور سجود والی نماز کی طرح طہارت اور حضور مع اللہ کا محتاج ہے، یعنی اس کو طہارت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، اگرچہ طہارت کے بغیر بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کی کامل برکات، اس کی کما حق ہو فیوزات، یہ تو تبھی حاصل ہوں گی جب اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری آئے گی۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ درود پاک بھی اللہ سے مناجات کرنا ہے، اور آگے انہوں نے خود لکھا اگرچہ درود شریف کے صحیح ہونے میں اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، طہارت کے بغیر بھی صحیح ہے، لیکن کامل توجہات تبھی ہوں گی جب طہارت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور جس بندے کے کچھ عذر ہوں اس کو چاہیے کہ کوئی وقت تو خاص کرے طہارت کے ساتھ پڑھنے کے لیے اور باقی طہارت کے بغیر بھی پڑھتا رہے۔ اور جو صدق، محبت اور صفائے قلبی کے ساتھ درود شریف پڑھ کر یا اور دینی کاموں کے ساتھ آپ کی خدمت کرے گا آپ حضور علیہ السلام کی، تو اس کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جائیں گی اور تمام مومنین پر اس کو عزت دی جائے گی۔
اللہ رب العزت ہمیں برکات درود شریف سے کما حق ہو مستفید ہونے کی اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔